بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں علامہ اقبال کے کلام غلاموں کی نماز، اس میں علامہ اقبال کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور غلاموں کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے وہ بیان کروں گا۔ امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر جو مذہبی طبقہ ہے، علماء کرام، حفاظ کرام جو امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست پیغام اور نصیحت کی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، ایک موقع پر ترکی سے ہلال احمر کا ایک وفد لاہور تشریف لایا۔ اس وفد نے بادشاہی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی تو اس وفد کو معلوم ہوا کہ امام نے طویل سجدے کیے۔ چنانچہ وفد کے سربراہ نے نماز کے بعد علامہ اقبال سے اس کے متعلق پوچھا، جو کہ بعد میں علامہ اقبال نے اس کو کلام کی شکل میں اس نظم کو تحریر کیا۔ اس کو ملاحظہ فرمائی کہ وہ کلام کون سا تھا۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام۔ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ ناظرین، اس نظم کا پہلا شعر یہ ہے، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام۔ ناظرین، علامہ اقبال اس نظم کے پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ ترکی مجاہد نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہارے امام اس قدر طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اس دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادہ طبع مجاہد، انسان اور آزاد مومن، وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ غلام کی نماز کیا چیز ہوتی ہے، یعنی اسے تو اور کوئی قومی کام نہیں ہوتا، بس ان لمبے لمبے سجدوں ہی میں وہ اپنی نجات سمجھتا ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ فلاں علاقے کا حاکم بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ حضرت نے اسے کہا بھیجا کہ پیچھے کوئی نمازی بوڑھا یا بیمار ہو سکتا ہے، پھر لوگوں نے دنیاوی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے نماز مختصر پڑھاؤ۔ پھر تیسرے شعر میں فرمایا، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ اس تیسرے شعر میں فرمایا، آزاد مردوں کو دنیا میں اور بھی ہزار کام ہیں اور انہی کی لذت عمل سے قوموں کے انتظامی سلسلے برقرار رہتے ہیں۔ گویا یہ مردان حر مجاہد اپنی قوم کی ترقی اور بلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور انہی کی بدولت قوم سکون و راحت اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتی ہے۔ پھر اس نظم کا چوتھا شعر ملاحظہ فرمائیے، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔
اس چوتھے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان مجاہدوں کے برعکس غلام کے جسم میں عمل کا سوز و جذبہ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے کہ غلاموں کے شب و روز گردش سے محروم ہوتے ہیں، گویا ان کے دن رات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ پانچواں شعر ملاحظہ فرمائیں، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا عجب ہے، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا عجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام۔ اس کا مطلب یہ ہے، سو اگر یہ غلام طویل سجدے کرتے ہیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان غریبوں کو سجدے کرنے کے علاوہ اور کام ہی نہیں آتا۔ آخری شعر ہے، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے ہمارے یہاں ہندوستان کے اور پاکستان کے اماموں کو ایسا سجدہ نصیب ہو جائے جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو، ملت کی زندگی گزارنے کا پیغام ہو، یعنی ایسے سجدے جو ملت کی سربلندی اور عظمت کا بھی باعث بن جائیں۔ تو ناظرین، اس نظم میں علامہ اقبال دراصل یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ لمبے لمبے سجدے کرنے سے دین اسلام کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی بات میں ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی کی جائے، صرف خالی لمبے لمبے سجدے نہ کیے جائیں، خلوص سے خالی سجدے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مخلوق خدا کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔